علماء کی، ائمہ کی، دعات کی حیثیت کیا ہے اس امت کے اندر. جب ہم اپنی حیثیت پہچان لیں گے تو پھر ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی خود بخود سمجھ میں آنے لگیں. دین کی تبلیغ، تفہیم، اس کی نشر و اشاعت اور لوگوں پر حجت قائم کرنے کی جو ذمہ داری ہے، اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کا انتخاب فرمایا. علماء انبیاء کے وارث ہیں. جو آدمی اپنے دین کے متعلق سنجیدہ ہو جاتا ہے نا، پھر ہدایت کی طرف آگے بڑھنے کے لیے وہ کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. محترم اور معزز علماء کرام اور محفل میں شریک دیگر بھائیوں اور موقر حضرات، اس وقت مجھے آپ کے سامنے جس عنوان کی وضاحت کرنی ہے یا جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے موجودہ حالات میں افراد اور اقوام میں علماء، ائمہ، دعات کا کردار. حاضرین گرامی، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ آل عمران کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے آج آپ حضرات کے سامنے جو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اس ذمہ داری کی وضاحت کرنے کے لیے میں نکات کی شکل میں گفتگو کروں گا. ایک ایک نکتہ اور اس سے متعلق کچھ باتیں، کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ یہ موضوع بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اور اس کے اطراف و جوانب کو سمیٹنا، اس طرح کے تقریباً بنیادی مسائل کم از کم گفتگو میں آ جائیں، یہ اسی صورت ممکن ہے کہ آپ کے سامنے نکات کی شکل میں بات رکھیں اور پھر ایک ایک نکتے پر حسب ضرورت بات کی جائے. سب سے پہلا نکتہ جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ علماء ہیں الحمدللہ، آپ ائمہ ہیں، آپ دعات ہیں، آپ مبلغین ہیں، آپ مصلحین ہیں، آپ لوگوں کو خیر سکھانے والے ہیں، شر سے آگاہ کرنے والے، متنبہ کرنے والے ہیں. سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان افراد اور قوم سے آپ کا جو رشتہ اور تعلق ہے اس کی نوعیت سمجھیں. آپ کا یہاں کی قوم، یہاں کے افراد سے رشتہ جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو آپ سمجھیں. باپ کو اگر بیٹا باپ سمجھے گا تبھی اس کو اس کا مقام دے گا، اور باپ اگر اولاد کو اپنی اولاد سمجھے گا تبھی ان کے حقوق ادا کرے گا. میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے مقام اور مرتبے کو پہچانیں گے تبھی وہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر کریں گے. اور سماج کے ہر معاملے میں یہی ہے، ہر طبقے میں یہی ہے کہ آپ اپنے سامنے والے کے ساتھ آپ کے رشتے کی جو نوعیت ہے اور آپ کے رشتے کی جو کیفیت ہے، اسے جب آپ سمجھیں گے تبھی آپ اس رشتے کو اور اس کے تقاضوں کو نبھا پائیں گے.
تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو مجھ کو اور آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ ہم اور آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہماری حیثیت اس قوم کے اندر کیا ہے، علماء کی، ائمہ کی، دعات کی حیثیت کیا ہے اس امت کے اندر۔ جب ہم اپنی حیثیت پہچان لیں گے تو پھر ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی خود بخود سمجھ میں آنے لگیں گی۔ خود اپنی حیثیت اگر ہم نہیں پہچانیں گے تو خود ہم حیران رہیں گے کہ ہم کون ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ بنیادی کام ہے ہمارا اور ہماری اس قوم یا یہاں کے افراد سے ہمارے رشتے کی نوعیت کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ اور اگر اس رشتے کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں اس کی تفصیل کو بڑے اچھے انداز میں واضح فرمایا ہے۔ سب سے بنیادی بات جو قرآن سے مجھ کو اور آپ کو معلوم ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، کہا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا، اور مفسرین کی ایک رائے کے مطابق ساتھ میں ابلیس کو بھی جب زمین پر بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے یہ بات سمجھا دی کہ یہاں ابلیس ہے، یہاں آدم ہے، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہی رہیں گے، یہ دونوں آپس میں کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ دشمن ہی رہیں گے۔ اب یہاں لوگوں کو کرنا کیا ہے، آدم اور بنی آدم کو کرنا کیا ہے؟ کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت کا سامان آتا رہے گا، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ، نہ وہ دنیا میں گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَى، نہ آخرت میں ناکام و نامراد ہوگا۔ اس دنیا میں آنے والے انسان کو روز اول سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا، سمجھا دیا کہ اسے یہاں ہدایت کا متلاشی بن کر جینا ہے۔ ہدایت کی تلاش میں اور ہدایت کے مل جانے کے بعد ہدایت کا پیروکار بن کر اور ہدایت پر اپنے آپ کو جمائے رکھ کر زندگی گزارنا ہے کہ اسی سے دنیا میں گمراہی سے وہ بچے گا، آخرت میں ناکامی اور نامرادی سے بچے گا۔ یہ ہے یہاں کے اپنے لوگوں کی ذمہ داری، آنے والے بنی آدم کی یہ ذمہ داری۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء و رسول کے سلسلے کو بڑھایا۔ رسول ایک کے بعد دیگر آتے گئے اور وہی ہدایت کا پیغام انسانوں کو سناتے گئے، پہنچاتے گئے، بتاتے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن انسانوں کے آنے کا سلسلہ نبی علیہ السلام کے دور پہ ختم نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی آخری و آخری رسول ہیں، لیکن انسانی نسل کا سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کم از کم 1450 سال لگ بھگ ہم دیکھ چکے ہیں، اور اللہ بہتر جانتے ہیں آئندہ کتنی لمبی مدت باقی ہے۔ اب یہ جو انسان آ رہے ہیں اور آنے والے ہیں، 1400 سال تقریباً گزر چکے ہیں، اور آئندہ جو بھی مدت ہوگی، اس دوران جو انسان آئیں گے، ان کے سامنے یہ جو ہدایت کو پہنچانے کا جو کام کرنا ہے، اس ہدایت کو سمجھانے کا جو کام کرنا ہے، اس ہدایت کے سلسلے میں جو شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں ان کا ازالہ کرنے کی جو بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بہت ساری باتیں اسی سلسلے میں جن کا تذکرہ میں آئندہ کروں گا وہ انجام دینے کی جہاں تک بات ہے، یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام کون کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی علیہ السلام نے ایک بات بیان فرمائی، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین، میری امت کا ایک گروہ برابر موجود رہے گا، حق پر رہے گا، غالب رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طائفہ کا ذکر کیا۔ اس طائفہ کے سلسلے میں اہل علم کی دو باتیں مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، اور اگر یہ ہم نے سمجھ لی تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اس قوم سے، یہاں کے افراد سے میرے اور آپ کے رشتے کی نوعیت کیا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس میں سر فہرست ہے، کہ یہاں طائفہ سے مراد علماء ہے۔ یہ طائفہ سے مراد علماء ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی حق کا علم بردار بنا کر قائم رکھے گا، ایک بات۔
اور دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، یہ علماء کی جماعت حق پر رہے گی، باقی رہے گی، کسی کی مخالفت کا نقصان نہیں ہوگا، یہ حق کی علم بردار بن کر جیتی رہے گی، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ تو اہل علم نے لکھا کہا کہ انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء و رسول کے ذریعے حجت قائم کرتے رہیں، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے، کل یہ نہ کہیں کہ مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا، کوئی ہدایت کیا ہے بتانے والا نہیں آیا، تیری پسند کیا ہے ناپسند کیا ہے یہ سمجھانے والا نہ آیا، یہ حجت کل انسان اللہ کے سامنے پیش نہ کرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علماء کو باقی رکھے گا، ان کے ذریعے امتوں پر، افراد پر، اقوام پر اللہ تعالیٰ حجت قائم کریں گے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ جو کام اللہ تعالیٰ انبیاء و رسول سے لیتے آئے ہیں، نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کر کے دین کو محفوظ کر دیا، اب دین محفوظ ہو گیا تو نئے نبی نئے رسول کے آنے کی ضرورت نہیں، لیکن دین کی تبلیغ، تفہیم، اس کی نشر و اشاعت اور لوگوں پر حجت قائم کرنے کی جو ذمہ داری ہے، اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کا انتخاب فرمایا ہے۔ آپ امت کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت ہیں، آپ امت کے سامنے نبی علیہ السلام کے نائبین ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو جو نبوت کے خصائص ہیں، جو رسالت کی خصوصیات ہیں، ان خصوصیتوں کے بعد جو ذمہ داری کی بات ہے نبی علیہ السلام کے بعد آپ علماء کرام اس امت کے اندر انجام دے رہے ہیں۔ جب آپ اپنی اس حیثیت کو پہچان جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا وہ انتخاب ہیں کہ جس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری رکھی ہے، اور یہ ذمہ داری یہ ہے کہ نبوت کی نیابت، رسالت کی نیابت ان معاملات میں جن کا تعلق نبوت اور رسالت سے نہیں ہے آپ کو کرنی ہے، تو آپ کی حیثیت خود بخود متعین ہو جاتی ہے اور آپ کا رشتہ اس قوم کے ساتھ متعین ہو جاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں اگر آپ کو کہیں تو ہم یوں کہیں گے، نبی علیہ السلام نے ان قوموں کے ساتھ، ان افراد کے ساتھ جو رشتہ قائم رکھا تھا، وہی رشتہ آپ کا اپنی قوم کے ساتھ ہے، وہی رشتہ افراد قوم کے ساتھ آپ کا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، اگر پہلوان کو بھی اپنی طاقت کا اندازہ نہ ہو، وہ بہت طاقتور ہو کر بھی معمولی قسم کے پہلوان سے شکست کھا جائے گا۔ اگر آپ کو اپنی حیثیت کا اندازہ نہ ہو کہ اللہ نے آپ کو کتنے اونچے مقام پر بٹھایا ہے، اگر اس کا اندازہ نہ ہو تو آپ یقین مانیں بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن کچھ نہیں کر پائیں۔ آپ اپنی حیثیت کو پہچانیے، آپ کے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اسی لیے آپ کی فضیلت بھی اسلام کی نظر میں بہت بڑی ہے، آپ کا مقام بھی اونچا ہے اور آپ کا کام بھی اونچا ہے، آپ کی فضیلت بھی زیادہ ہے، آپ کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح بچوں پر باپ کا سایہ ہوتا ہے، بچوں کے سر پر باپ کا سایہ ہوتا ہے، آپ اس امت کے روحانی باپ کے درجے میں۔ نبی علیہ السلام جس طرح اس امت کے سر پر وہ سایہ بن کر رہیں، نبی کے بعد آپ علماء کرام اس امت کے سر پر وہی سائے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کا جو رشتہ اپنی قوم کے ساتھ ہے، آپ کا جو مقام ہے، اسے سب سے پہلے ہم اور آپ پہچانیں، یہ وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ میں یہ بات کیوں کہنا چاہ رہا ہوں، ہم کہیں نہ کہیں یا تو سوچتے نہیں ہیں، یا پھر یہ کہ سوچنے کے باوجود ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہے، ہم بڑی محدود سوچ رکھتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں اگر مدرسے میں ذمہ داری ملی تو میں ایک مدرس ہوں، اگر مسجد میں ذمہ داری ملی تو میں ایک مسجد کا امام ہوں، اگر دونوں جگہ نہیں ملی، میدان میں آزاد کام کرنے کا معاملہ، میں ایک داعی ہوں۔ اس کو ایک محدود معنی ہم نے دیا۔ یقیناً آپ ہیں، آپ مدرس بھی ہیں، آپ امام بھی ہیں، آپ داعی بھی ہیں، لیکن آپ اس سے بہت اونچے ہیں۔ آپ کا اس قوم کے تعلق سے جو آپ کی جو سوچ ہے، اس سے بہت مختلف ہونی چاہیے۔ ایک باپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اور اپنی قوم، اپنی جو پوری ایک نسل ہوتی ہے، سوچنے والے تو صرف بیٹے نہیں، اپنی اولاد، اپنی اگلی 3-4 نسلوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے بیٹوں کو اور ان کے بعد پے در پے ایک کے بعد یہ وصیت نقل کرنے کی تعلیم دی
یہ طریقہ ہوتا ہے ایک ایسے آدمی کا جو اپنے مقام کو پہچانتا ہے۔ بنیادی چیز جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، پہلا نقطہ یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ ہمیں ٹھیک ہے وقتی طور پر صرف کہیں مسجد میں خدمت کا موقع مل رہا ہے، وقتی طور پر ہمیں مدرس کی حیثیت سے رکھا جا رہا ہے، وقتی طور پر ہمیں ایک داعی کی حیثیت سے، جس میں کچھ شرائط ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، کچھ حد بندیاں ہیں، یہ دنیا کا سسٹم ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو ان حد بندیوں میں قید نہ کر لیں، ہم اپنے آپ کو اس حد تک محدود نہ کر لیں، ہماری سوچ وہی آفاقی رہے، ہمارا اپنا ذہن وہی دور تک دیکھنے والا ذہن رہے۔ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم اس امت کے لیے وہی درجہ رکھتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کے لیے رکھتے تھے۔ فرق یہ ہے وہ نبی تھے، آپ ایک امتی ہیں، وہ رسول تھے، آپ ایک امتی ہیں۔ جو خصائص نبوت اور رسالت کے تھے وہ تو ان کے ساتھ گئے، وہ تو کسی کو ملیں گے نہیں، لیکن ان کی نیابت کرتے ہوئے جو ذمہ داری آپ کو ادا کرنی ہے اس کو ہم اور آپ سمجھیں۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اور جس آدمی کو اپنی قوت کا اور اپنی کمزوری کا دونوں کا اندازہ ہوتا ہے، وہی آدمی صحیح معنوں میں زندگی پوری جو ہے سمجھداری کے ساتھ جیتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ میں کہاں طاقتور ہوں، اسے پتا ہے کہ میں کہاں کمزور ہوں، تو طاقت آزمانے سے پہلے دیکھ لیتا ہے کہ کامیابی کہاں ملتی ہے، کتنی ملتی ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اہل علم کو، علماء کو، آپ دعات کو، آپ ائمہ کو سب سے پہلے یہی کام سوچنا ہے کہ میں کون ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے، میرا اس قوم سے رشتہ کیا ہے، اس قوم میں میری حیثیت اللہ تعالیٰ نے کیا متعین کی ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز ہم اور آپ طے کریں۔ دوسری چیز جس پر مجھ کو اور آپ کو محنت کرنی چاہیے، یا دوسرا کام جو مجھ کو اور آپ کو کرنا چاہیے، وہ یہ کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ اپنے آپ کو اور اپنے رشتے کو ہم نے پہچانا، قوم کے تعلق سے ہمارا رشتہ کیا ہم نے پہچانا۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ اس قوم اور افراد سے متعلق کیا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر ڈالی ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے بتا دوں، سادہ الفاظ میں اگر کہیں تو میں پہلے ہی کہہ کر آیا ہوں، آپ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء نے جو ذمہ داری نبھائی آپ کو وہ نبھانی ہے۔ لیکن میں ذرا اس کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ۔ آپ اگر دیکھیں گے نبی علیہ السلام ایک معلم، ایک مبلغ، ایک داعی، ایک مصلح بھی تھے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمران بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوم کی ذمہ داری اپنے کاندھے پر لے کر مدینہ میں جب مسلمانوں کی پوری ریاست قائم ہوئی، مکہ سے ہی معاملات، لیکن جو کھل کر مسائل سامنے آئے مدینے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری ذمہ داریاں نبھائیں۔ میں یہاں ایک بات آپ کو صاف کر دینا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں تقریباً خلفائے راشدین کے زمانے تک، یا آپ کہیے قرون اولا تک بھی کسی نہ کسی حد تک کہیں باتیں یہ تھی کہ اکثر یہ معاملہ تھا کہ جو نبی کے وارث ہوتے وہ وقت کے عالم بھی ہوتے تھے اور وقت کے بڑے حکمران بھی ہوتے تھے۔ ابو بکر خلیفہ تھے، نبی علیہ السلام کے نائب تھے، قوم کے امور معاملات میں، قوم کی دنیا چلانے کے معاملات میں بھی ذمہ دار تھے، اور وہیں قوم کے دین کے معاملے میں بھی وقت کے بڑے عالم تھے۔ عمر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے اس قوم کی دنیا کے معاملات میں بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بھی وارث تھے۔ عثمان بھی، علی بھی، سارے جو صحابہ کا اگر آپ دور دیکھیں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان میں کے اکثر وہ دور رہا ہے جب وہی عالم بھی تھے، وہی ذمہ دار بھی تھے۔ لیکن اس کے بعد جو بات کا دور دیکھیں گے اور آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں گے، ایک بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس قوم کے اندر ایک تقسیم آئی اور اسی پہ قوم چل رہی ہے۔ قوم کے جو مسائل ہیں جو دنیا چلانے سے متعلق ہیں، اس دنیا کے اندر اس قوم کے جو مسائل درپیش ہیں، یہ ذمہ داریاں غیر عالم طبقہ عام طور پہ دیکھ رہا ہے۔ اور قوم کے جو دینی مسائل ہیں، دینی معاملات ہیں، یہ ذمہ داریاں علماء کا طبقہ دیکھ رہا ہے۔ میں اس تقسیم کے مضر مفید ہونے کے پہلو پہ جا کے بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ بات واضح طور پہ سمجھیں کہ اگر ایسے حالات بنتے ہیں کہ آپ قوم کی دینی رہنمائی کے ساتھ ان کی دنیا کے بھی رہنما بن سکتے ہیں، بغیر مانگے، بغیر طلب کیے ہوئے، اگر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں فبہا ونعم، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر حالات ایسے پیدا نہیں ہوتے ہیں، لوگ اپنا کام کر رہے ہیں،
آپ دینی رہنمائی کا کام کریں، بس فرق اس کا رکھیں، آپ اپنی ذمہ داری کو یوں طے کریں کہ مجھے ایک تو لوگوں کو کی بھی رہنمائی کرنی ہے، اور لوگوں کے ساتھ یہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی بھی مجھے رہنمائی کرنی ہے۔ آپ خود ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی طرح اس مقام پر ہیں جہاں آپ کے حوالے لوگوں کی دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے معاملات آئے ہیں، تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نبھائیں۔ لیکن اگر حالات ایسے ہیں کہ آپ کے ذمہ دنیا کے معاملات نہیں ہیں، قوم کے دنیا کے معاملات نہیں ہیں، آپ دینی معاملات کی حد تک ہی ہے، آپ وہاں ذمہ داری نبھانے کے ساتھ ساتھ جو قوم کا ذمہ دار طبقہ ہے ان کے ساتھ بھی آپ رہنما کی حیثیت سے چلنے کی کوشش کریں۔ یہ بنیادی ایک نکتہ ہے، اس کو سمجھنا مجھ کو اور آپ کو ضروری ہے، اس لیے کہ اسی کی روشنی میں آگے چل کر ایک بڑی اہم بات مجھے آپ کے سامنے کرنی۔ اب یہ طے ہوا کہ مجھ کو اور آپ کو ذمہ داری یہ ادا کرنی ہے کہ ہم اور آپ ہدایت کا یعنی رہنمائی کا، لوگوں کو خیر و شر بتانے کا، سنت اور بدعت کا فرق بتانے کا، مفید اور مضر بتانے کا، توحید اور شرک کا فرق بتانے کا، کفر اور ایمان بتانے کا جو ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری مجھ کو اور آپ کو نبھانی ہے، تو یہ ذمہ داری ہم کیسے نبھائیں؟ میں مختصراً آپ کے سامنے 4 نکات ذکر کرتا ہوں۔ 4 کام ہیں، بنیادی طور پہ یہ 4 کام مجھ کو اور آپ کو کرنی چاہیے، اور جیسے میں نے کہا نا کہ ہم بات کر رہے ہیں علماء کی ذمہ داری کی، اور اس ماحول میں، اس لیے کہ ہمارا عنوان ہی ہے موجودہ حالات میں، تو یہاں قوم کی سیادت و قیادت کے معاملات علماء کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ عملاً اگر آپ دیکھیں گے ایسی صورت میں جو کام کرنے کے ہیں، میں نے کہا 4 کام آپ کو کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اور آپ یہاں کے مسلمان کو بھی اور یہاں کے غیر مسلم کو بھی، یہاں کے نیک مسلمانوں کو بھی اور یہاں کے ذرا کم دیندار مسلمانوں کو یا دین سے جو دور مسلمان ہیں، سب کے سلسلے میں ایک بنیادی کام کریں، وہ ہے ان سب کو ان کی زندگی کے مقصد سے واقف کروانے کی کوشش کریں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، بے مقصد پیدا کیا، تم واپس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تمہاری زندگی بے مقصد ہے؟ تم ایسے ہی بھیج دیے گئے ہو دنیا کے اندر؟ یہ جو صبح شام کا جو نظام ہے، یہ جو کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ سب کچھ بے مقصد ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ سوال ان لوگوں کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کریں۔ بھائیو یاد رکھو، دین وہی اختیار کرتا ہے جسے دین کا فائدہ سمجھ میں آتا ہے، اور دین کا فائدہ اسی کو سمجھ میں آتا ہے جسے اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ ہو۔ اور آج کا ایک بڑا المیہ یہ ہے، ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد یا تو مقصد کو جانتے نہیں، مسلمان غیر مسلم سب کی ملا کر بات کریں، یا تو زندگی کے مقصد کو جانتے نہیں، وہ کیوں اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، یا تو جانتے نہیں، وہ بھول چکے ہیں، یا پھر جانتے ہیں لیکن دنیا کی داری میں مبتلا ہو کر، مختلف چیزوں کا شکار ہو کر وہ اس مقصد کو پس پشت ڈال چکے ہیں، وہ بھول چکے ہیں یا بھلا چکے ہیں۔ ایسی صورت میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم ان کو ان کے مقصد سے واقف کروانے کی کوشش کریں۔ بھائیو یاد رکھو، جو آدمی اپنے دین کے متعلق سنجیدہ ہو جاتا ہے نا، پھر ہدایت کی طرف آگے بڑھنے کے لیے وہ کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اسے پتا ہونا چاہیے کہ دین میری ضرورت ہے، اور یہ پتہ کس کو چلتا ہے؟ جسے زندگی کا مقصد پتا، اسے پتا ہو میں ایک مقصد کے تحت آیا ہوں، اور اس زندگی کے بعد جو چھوٹی یا بڑی، مختصر یا لمبی، بہت اچھی یا بری، یا سکون والی یا پریشان، جیسی بھی گزرے گی، اس زندگی کے بعد میری حقیقی اپنی ایک زندگی ہے جہاں مجھے جا کر بہت کچھ دیکھنا ہے، بہت کچھ جو ہے جس کا سامنا کرنا ہے۔ وہ آدمی پھر سنجیدہ ہو جائے گا، وہ اپنے مقصد کو اگر پہچان لے گا تو اپنی زندگی جینے سے متعلق سنجیدہ ہو جائے گا، اور اتنا سنجیدہ ہوگا کہ وہ خود غرضی کی حد تک خود اپنے مفاد کی سوچے گا۔ مجھے اپنی آخرت بنانی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، نہ قوم دیکھوں گا، نہ میں اپنی کوئی تنظیم دیکھوں گا، نہ جماعت دیکھوں گا، دنیا کے باپ دادا کا مذہب کچھ نہیں دیکھوں، مجھے اپنی آخرت کمانی۔ یہ مقصد، یہ جو چیز ہے، یہ آج کے انسان کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ مقصد بھولی ہوئی قوم ہے، یہ مقصد سے بھٹکی ہوئی قوم ہے، مقصد کو بھلائے ہوئی قوم ہے. اس کو اس کا مقصد یاد دلانے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے یہ بات یاد رکھیں، آپ علماء، دعات، خطبہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے خطبات کے اندر اس بات کو اتنی مرتبہ دہرائیے، بار بار دہرائیے، بلکہ ممکن ہو تو اپنے ہر خطبے کی شروعات اس نقطے سے کیجیے کہ آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے، مقصد کو پہچانا آپ کی قدر و قیمت ہے. مقصد سے بھٹکے ہوئے آدمی کو مسافر نہیں کہتے، گم کردہ راہ کہتے ہیں. مقصد کو متعین کر کے چلنے والے کو مسافر کہتے ہیں. آپ یہ چیز بار بار ان کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. فرعون کے پاس بھیجا، حضرت موسیٰ کو بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. موسیٰ و ہارون تم دونوں کے دونوں فرعون سے نرم بات کہو. نرم کس معنی میں؟ لب و لہجہ انداز تمہارا نرم ہو. بات وہی کرو، سچی کرو، کھری کرو، صاف کرو. بتاؤ کہ رب کون ہے، رب کی بندگی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، وہی بات کرو. لیکن بات نرم لہجے میں کہو، سلیقے سے کہو. کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ یاد کرے، یا دوسری تفسیر میں کہا شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او یخشی، یا اللہ تعالیٰ کی خشیت اس کے اندر پیدا ہو. یہ جو ذمہ داری ہے یاد دہانی کرنے کی، یاد دہانی کروانے کی، یہ سب سے پہلی میری اور آپ کی ذمہ داری. ہم اپنی ذمہ داری کو یوں نبھائیں کہ اس کے افراد کو، سب کو، اور آپ بھی یاد رکھیں خود اپنے نفس کی اصلاح کے لیے بھی سب سے کارگر طریقہ یہی ہے کہ مقصد زندگی کو یاد رکھو. جو چیز مقصد کی تکمیل میں مفید نہیں ہوگی وہ ہمارے لیے غیر ضروری ہے، اور جو چیز مقصد کی تکمیل کے لیے ضروری ہوگی وہ جس قدر ضروری ہے میری اور آپ کی زندگی میں اسی قدر اس کی ضرورت ہے. یہ پہلا کام ہے جو مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے، وہ ہے زندگی کے مقصد سے واقف کروانا اور ان کو احساس دلانا کہ تم کون ہو، کس لیے دنیا کے اندر آئے. میں نے جیسے کہا یہی کام آپ کو مسلمانوں میں کرنا ہے، یہی کام آپ کو غیر مسلموں میں کرنا ہے، یہی کام پڑھے لکھے طبقے میں کرنا ہے، یہی کام جو سیدھے سادے سماج کے کمزور طبقات ہوتے ہیں جن کے پاس زیادہ علم نہیں، بہت زیادہ گہری سمجھ نہیں، ان کے اندر بھی کرنی. کیا مالدار، کیا فقیر، اور کیا رشتہ دار، کیا پرایا، کیا پڑوسی اور کیا اجنبی، سب کے سامنے آپ کو یہ کام کرنا ہے. یہ پہلا کام. میں نے کہا 4 درجے میں آپ کو کام کرنا ہے. پہلا کام یہ، اور دوسرا کام ہے وہ یہ کہ آپ تعلیم کا فریضہ انجام دیں. تعلیم کہتے ہیں سکھانا. اب ایک آدمی کو اس کا تو احساس ہو گیا کہ ہاں مجھے بامقصد زندگی جینی ہے، مجھے بامقصد زندگی جینی ہے، تو اب اسے آپ یہ سکھائیں کہ اس مقصد کی تکمیل کیسے ہوگی. اسے ایمان سکھلائیں، اسے اسلام سکھائیں. اسلام کے جو ارکان کی تفصیلات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو اسلامی شریعت کے تفصیلات ہیں وہ ساری باتیں سکھائیں. تعلیم کا کام آپ انجام دیں. تعلیم سکھانا ہے، لوگوں کو بتلانا ہے کہ آپ اس مقصد کی تکمیل کیسے کریں گے، یہ لوگوں کو آپ بتانے کی کوشش کریں. یہ دوسرے مرحلے میں آپ کا کام ہے کہ مقصد کی پہچان دینے کے بعد اس مقصد کے حاصل کرنے کا جو راستہ ہے وہ راستہ لوگوں کے سامنے بیان کریں. اور آپ اس میں ساری چیزیں کہاں تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرض متعین کیا نا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی علیہ السلام کتاب اور حکمت کی. امام شافعی نے تفسیر کی حکمت کی تو کہا حکمت سے مراد سنت ہے، یعنی کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں. نبی علیہ السلام کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں. یہ تعلیم کا فریضہ آپ انجام دیں. کس حد تک؟ حضرت سلمان فارسی کا مذاق اڑایا لوگوں نے مذاق اڑایا، کہا تمہارے نبی نے تمہیں سب سکھایا، حتیٰ کہ لفظ وہی بولوں جو حدیث میں پیشاب پاخانہ تک کرنا سکھایا تم کو. بطور مذاق کے. ہم تو ادب سے استنجا کہتے ہیں، لیکن کہنے والوں نے یہی الفاظ کہ حتی الخراء، قضائے حاجت کے مسائل تک سکھائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم استنجا داہنے ہاتھ سے نہ کریں، اور جب استنجا کریں تو ڈھیلا اگر لیں تو 3 سے کم ڈھیلوں میں ہم استنجا. بتایا ان کو کہ نبی نے ہمیں یہ بھی سکھایا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ قوم کو سکھائیں،
بڑی بڑی باتوں سے لے کے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان دینا، اللہ کے نبی کی پہچان دینا، دین اسلام کی پہچان دینے سے لے کر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے اخلاق، ان کے آداب، ان کے معاملات، حتیٰ کہ وہ کہ جس موضوع پہ لوگ بات کرتے، شرماتے، جھجکتے ہیں، وہ تک آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خواتین میں سے بعض خواتین نے آ کر اتنے زیادہ پرسنل قسم کے بعض اوقات سوالات کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، حجاب باقی رکھا، حجاب باقی رکھا، پردے کا وہ جو دائرہ ہے اسے باقی رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے اشاروں میں بات سمجھائی، لیکن سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ آپ کا دوسرا بڑا فریضہ ہے کہ آپ تعلیم کا کام لیں۔ میں تعلیم کا لفظ جو استعمال کر رہا ہوں یہ صرف مدرسوں کی تعلیم کی نہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں علماء کرام ہیں، یہ کوئی باقاعدہ بیٹھ کر نہیں، کوئی آدمی آ کر آپ کے سامنے معمولی سوال کر رہا ہے، آپ اسے بتا رہے ہیں، یہ آپ کی تعلیم ہے۔ آپ کسی آدمی کو کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ اسے بتا رہے ہیں، تعلیم ہے۔ اور آج ہم جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی تعلیم ہی ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کی دوسری بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ تعلیم کا کام لیں۔ آپ کو پتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی آپ نے پڑھا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، بندہ یہ اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ میں تیری ہی عبادت کروں گا، اور اشہد ان محمد الرسول اللہ اقرار کرتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، ایمان لاتا ہوں۔ ان دونوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ ان دونوں گواہیوں کا، دو شہادتوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ اگر آپ اس رشتے کو سمجھنا چاہیں تو پہلے میں یہ اقرار کرتا ہے کہ میں عبادت تیری کروں گا، اور دوسرے میں اقرار کرتا ہے کہ میں عبادت ویسے کروں گا جیسا تیرا نبی مجھے سکھا گیا ہے۔ آپ کا کام اصل یہی ہے کہ پہلے لوگوں کو مقصد بتاتے ہیں تو آپ لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتے ہیں، اور تعلیم میں آپ بنیادی جو کام کرتے ہیں وہ کام ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ کی حقیقت کھول کر سامنے لاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور کون سا کام فرض کے درجے میں، کون سا کام سنت کے درجے میں، اور کون سا کام حرام ہے جس سے ہر حال میں بچنا ہے، اور کون سا کام مکروہ ہے کہ جس سے بچنا بہتر ہے، اور ان کے درمیان کون سے کام وہ ہیں جن کو مباح کہا گیا، جو جائز ہیں لیکن آدمی اتنے ہی کرے جتنی اس کی دنیا کے لیے ضرورت۔ یہ ساری تعلیم آپ کا یہ دوسرا کام ہے کہ آپ امت کو سمجھائیں، تعلیم دیں۔ چار میں سے دوسرا کام تعلیم ہے۔ تیسرا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے مسلسل ترغیب اور ترہیب کے معاملے کو زندہ رکھیں۔ ترغیب اور ترہیب کا معاملہ مسلسل چلتا رہنا چاہیے۔ دیکھیے ایک بات واضح طور پر، جس آدمی کو مقصد کی پہچان ہو گئی اور جو آدمی اس مقصد کی تکمیل کا راستہ جان بھی گیا ہے، معلوم کر لیا اس نے، اسے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن یہ انسان ہے، اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر و شر دونوں کے جذبات رکھے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے خیر کا جذبہ بھی رکھا ہے، شر کا جذبہ بھی رکھا ہے، خیر بھی ہے شر بھی ہے، دونوں قسم کی باتیں اس کے اندر ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آپ انسان کو سمجھیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتا ہے سب کچھ ہے لیکن اس کا نفس اس پر غالب آ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نفس کے مقابلے میں شیطان جو باخارجی دشمن ہے وہ غالب آ جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا اور دنیا کی رنگینی اور دنیا کی لذتیں، دنیا کی شہوات، خواہشات، ان کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ یہاں آپ کو ایک بڑا کام کرنا رہتا ہے، آپ ترغیب اور ترہیب کے پہلو کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ ترغیب کہتے ہیں نیکیوں کی رغبت دلانا، اچھے کاموں کا شوق پیدا کرنا، اس پر ملنے والے ثواب کا بار بار تذکرہ کرنا، لوگوں کو بتانا کہ اس میں فائدے کیا کیا ہیں، دنیا کے فائدے کیا ہیں، آخرت کے فائدے کیا ہیں۔ ترغیب کا پہلو اپنائیں، اور اس کے مقابلے میں ترہیب یہ ہے کہ لوگوں کو ڈراتے بھی رہیں۔ آپ لوگوں کو ڈراتے بھی رہیں، اگر فرائض چھوڑو گے کتنا نقصان ہوگا، اگر تم محرمات کا ارتکاب کرو گے، منکرات کا ارتکاب کرو گے، کیا کیا نقصانات ہوں گے۔ ترہیب کا پہلو بھی آپ اپنائیں، یہ کام بھی آپ کریں کہ آپ جو لوگوں کو ترغیب اور ترہیب دونوں سے کام لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، آپ مبشر ہیں، لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں، اور وہیں لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں۔ یہ ترغیب اور ترہیب کا پہلو بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ صرف ترغیب و ترہیب میں زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کی تعلیم پر زیادہ گفتگو نہیں کرتے ہیں۔
اور بہت سارے ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ مسائل سمجھاتے بتاتے ہیں، علم پہ علم دیتے جاتے ہیں، لیکن جو ترغیب کا پہلو ہونا چاہیے یا ترہیب کا پہلو ہونا چاہیے، ان کی دعوت، ان کی گفتگو، ان کے اپنے لکھنے پڑھنے میں یہ چیز مفقود ہوتی ہے. نہیں، یہ دونوں ساتھ چلنے چاہیے. تعلیم کے بعد ترغیب اور ترہیب کا مسئلہ آنا چاہیے کہ آپ سمجھائیں بھی اور آپ لوگوں کو چوکنا کریں، ڈرائیں بھی. یہ دونوں کی دونوں چیزیں ساتھ میں چلنی چاہیے. ترغیب اور تحذیر کا بھی فریضہ مجھ کو اور آپ کو انجام دینا چاہیے. چوتھا کام ہے، اور چوتھا کام یہ ہے کہ آپ اور میں اس بات کو یاد رکھیں کہ اب اس دنیا میں جینے والے جو لوگ ہیں، یہ تو لوگ جانتے ہیں اور صحیح راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں اس راستے سے پھٹکانے بہکانے والے کئی نئے راستے پیدا ہوتے ہیں، جن کو آپ کہیں بدعتیں، جن کو آپ کہیں فتنے، جن کو آپ کہیں بڑے بڑے منکرات، جن کو آپ کہیں وہ باتیں، چاہے افراد کی شکل میں، مسائل کی شکل میں یا حالات کی شکل میں، طرح طرح کے نئے نئے مسائل آتے ہیں جو ایک آدمی سادی زندگی جینا چاہتا ہے تو اسے جینے نہیں دیتے، اکثر اسے کبھی دائیں کھینچتے ہیں، کہیں بائیں کھینچتے ہیں. یہ علماء کی ذمہ داری بہت بڑی بنتی ہے کہ ایک بندے کو صراط مستقیم پر چلنے کی راہ میں جو رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں اور جو آ رہے ہیں فتنے خاص طور پر، ان پہ نظر رکھے اور قوم کے سامنے وقت سے پہلے ان سے چوکنا کرنے والی عادت اپنے اندر پیدا کرے. بھائیوں، یہ جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری سے متعلق میں آپ بھائیوں کے سامنے بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں، آپ دنیا کے سامنے صرف اچھی باتیں سکھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، دنیا آپ کو چاہے گی، پسند کرے گی، لیکن وہی امت کے سامنے آنے والے جو فتنے ہوتے ہیں، ان فتنوں کو پہچان کر آپ اگر روکنا چاہیں گے، اکثر و بیشتر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں آپ سے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، افراد ناراض ہو جاتے ہیں، جماعتیں ناراض ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آنے والے فتنوں کو پہچان کر ان سے چوکنا رہیں اور قوم کو بھی چوکنا کرنے کی کوشش کریں جو ان کو صراط مستقیم سے ہٹا سکتی ہیں، بہکا سکتی ہیں، اور یہ کام علماء ہی کر سکتے ہیں. کیوں؟ حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کبار تابعین میں سے، آپ جانتے ہیں ان کے تقریباً اساتذہ یہ کہیے کہ جتنے زیادہ اساتذہ تھے صحابہ میں سے زیادہ تھے، کبار تابعین میں سے، وقت کے بڑے عالم ہیں. ان کے بارے میں، حضرت حسن بصری کے بارے میں ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ کان الحسن یبصر الفتنة اذا اقبلت کما نبصر الفتنة اذا ادبرت. کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری جب فتنہ آنے والا ہوتا تو اسے بالکل ویسے پہچان لیتے جیسے ہم اس وقت پہچانتے جب فتنہ واپس جا چکا ہوتا. ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے، یہ بات یاد رکھیں، جو قوم کے سامنے فتنے آتے ہیں، ان فتنوں کو پہچاننے کے لیے گہرا علم بھی چاہیے، گہری بصیرت بھی چاہیے، اور پوری قوم کے حالات کے اوپر نظر چاہیے، اور ملت اسلامیہ کی تاریخ پہ نظر چاہیے، سابقہ جو تاریخ فتنوں کی رہی ہے ان سب پہ نظر چاہیے. اور جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا تو آنے والے امت پر آنے جانے والے حالات پر آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ابتدا میں بڑی اچھی لگتی ہیں، حسین لگتی ہیں، خوشگوار لگتی ہیں، لیکن وہ انجام کار بڑی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. ایک عالم دین وہ غیب دان نہیں ہوتا، یاد رکھیں، عالم دین غیب دان نہیں ہوتا، لیکن ایک عالم دین جو بصیرت اللہ نے عطا کی، جو تجربات، جو علم کی گہرائی، اس کی روشنی میں بہت سارے آنے والے مسائل کا انجام وقت سے پہلے اندازہ لگا لیتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا جان لیتا ہے تاکہ کوئی غیب دانی کی بات ہو، لیکن ان کا اندازہ لگا لیتا ہے، اور اکثر و بیشتر ٹھیک اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ معاملہ جا کر فلاں نتیجے تک پہنچانے والا ہے. اور یہ کام علماء ہی کرتے ہیں، یہ علماء ہی کے بس کی بات ہے، یہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس فریضے کو نبھائیں. ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ خود بڑے جلیل القدر عالم ہیں، لیکن حضرت حسن بصری کے بارے میں کہتے ہیں کہ حسن بصری ایک ایسے شخص تھے کہ فتنہ جب آتا تو اس کو پہلے ہی پہچان لیتے. کیسے؟ ویسے جیسے فتنہ جانے کے بعد ہم پہچانتے کہ کتنا بڑے فتنے میں امت مبتلا تھی، اللہ نے اس کو اس سے نجات دی. سلف صالحین میں سے کئی ایک نے یہ بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ الفتنة اذا اقبلت عرفها العلماء وانغمس فيها الدهماء واذا ادبرت عرفها الدهماء. کہتے ہیں جب فتنہ آتا ہے علماء اسے پہچان لیتے ہیں، اور جو عوام الناس ہوتے ہیں جن کے پاس علم کی گہرائی نہیں ہوتی وہ اس میں ڈوب جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں. اور جب فتنہ آ کر لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر کے چلا جاتا ہے تب وہ عوام بھی، وہ جاہل بھی، وہ ان پڑھ بھی اسے پہچاننے لگتے ہیں. میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں،
یہ آپ علماء کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان فتنوں کو پہچانیں، ان فتنوں کو پہچان کر اس سے بھی روکنا یہ آپ کی امت کے تئیں ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ 4 نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے، مقصد زندگی کو یاد دہانی کروائیں، تعلیم لوگوں کو دے سکھائیں، تیسرے نمبر پہ ترغیب اور ترہیب کو آپ ہمیشہ ساتھ پکڑے رہیں، اور چوتھی چیز ہے تحذیر، لوگوں کو جو ہے ان فتنوں سے آگاہ کرے، چوکنا کرے جو لوگوں کے دین میں کسی بھی قسم کا خلل پیدا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں فتنے کو فتنہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شروعات جب ہوتی ہے تو وہ پہچانا نہیں جاتا، لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ فتنے کو فتنہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے، ورنہ پہلے دن سے جو کھلے عام گمراہی کی شکل میں آئے اسے تو کوئی بھی پہچان لے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جتنے بھی اہل باطل ہیں انہوں نے کبھی بھی باطل کو باطل کے نام پر نہیں پیش کیا، انہوں نے باطل کو ہمیشہ حق کے نام پر پیش کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باطل کو باطل کے نام پر پیش کیا گیا تو کوئی بھی رد کر دے گا، لیکن باطل کو جب حق کا قالب، حق کا لباس اڑا کر جب پیش کیا جاتا ہے تو پھر اکثر و بیشتر لوگ دھوکے میں آتے ہیں۔ اس دھوکے کو پہچاننے والے آپ علماء ہیں۔ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس کو پہچاننے والے آپ علماء، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نور بصیرت، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سمجھ بوجھ آپ کے پاس ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس ذمہ داری کو سمجھ کر اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ دوسرا نقطہ تھا جس کی میں نے وضاحت کی کہ آپ اپنی ذمہ داری کو پہچانیں کہ آپ کو اپنی ذمہ داری کیسے نبھانی ہے۔ تیسری بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اپنی ذمہ داری سے متعلق ہمیشہ آپ حساس رہیں۔ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ذمہ داری دی ہے کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ذمہ داری پہ رکھا ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ کو اللہ نے کتنے بڑے مقام پہ رکھا ہے۔ آپ نے کسی آدمی کو ایک بات بتا دی، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، ایک بات آپ نے کسی کو بتا دی، اب وہ بات اس نے عمل کی اور اس نے اپنے بعد دوسرے، تیسرے، چوتھے، آپ کو پتہ نہیں وہ سلسلہ کہاں تک جائے گا، لیکن جہاں تک جائے گا وہاں تک حساب و کتاب میں آپ کی نیکیاں لکھواتا آئے گا۔ آپ اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی فضیلت آپ کو عطا فرمائی ہے، اور وہیں یہ بھی سمجھیں کتنی بڑی ذمہ داری آپ پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ من العلم والہدى، میری مثال اور اللہ تعالیٰ نے جو علم اور ہدایت کی روشنی دے کر مجھے بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے ایک جگہ پہ آگ جلائی، جلتی آگ میں یہ جو پتنگے ہوتے ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے جو پتنگے ہوتے ہیں وہ آ کر زبردستی گھسنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ آدمی کوشش کرتا ہے کبھی اس ہاتھ سے کبھی اس ہاتھ سے کہ کہیں یہ آگ میں جل نہ جائے، انہیں دور کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کہتا جاتا ہے ہلم عن النار ہلم عن النار، آگ سے دور ہٹو، آگ سے دور ہٹو۔ اللہ کے نبی نے کہا میری مثال بھی یہی ہے کہ میں جو پیغام لے کر آیا ہوں، اب اس پیغام کے آنے کے بعد بہت سارے لوگ جا کر جہنم میں کودنا چاہتے ہیں، جہنم میں گرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا آخذ بحجزکم عن النار، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی طرف سے کھینچ رہا ہوں۔ آپ منظر تصور کریں، کوئی آدمی اپنی مرضی سے جا کے کودنا چاہ رہا ہے، لیکن ایک بے غرض انسان کھڑا ہوا زبردستی ان کی کمر پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہے۔ آپ وہ بے غرض انسان ہیں جسے اپنے مفاد سے زیادہ سامنے والوں کو جہنم میں کودتے دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو محسوس کرنا چاہیے اس انسانیت کی تکلیف کو۔ یہ جو انسانیت ہمارے سامنے جہنم کی آگ میں جا رہی، یہ مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، یہ جو جہنم کے اندر کود رہے، وہ جو کیفیت اللہ کے نبی نے بتائی کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کی حیثیت سے یہ کیفیت میرے اور آپ کے اندر آنی چاہیے۔ یہ احساس ذمہ داری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس کتنا شدید تھا۔ جس رب نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، اللہ کے نبی کی تڑپ کو دیکھ کر، آپ کی پریشانی کو دیکھ کر، آسمان کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محمد آپ کو دیکھ کر لگتا ہے ایمان وہ نہیں لا رہے ہیں، وہ اپنا خیر نہیں دیکھ رہے ہیں، اپنے فائدے کی نہیں سوچ رہے ہیں، لیکن ان پہ افسوس کرتے ہوئے شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، ایسا لگتا ہے۔ وہ تڑپ چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان لوگوں کو سمجھا جیسے
بچہ نادانی میں نادانی کی حرکتیں کرتا ہے، باپ سمجھاتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، کبھی ڈانٹتا بھی ہے، کبھی پیار بھی کرتا ہے، وہی آپ کا کردار ہے اپنی قوم کے لیے، اپنے افراد کے لیے۔ وہ جذبہ آپ کے دل کے اندر ہونا چاہیے، آپ ان کے لیے فکر مند رہیں۔ اور ایک بات میں یہ بھی کہوں کہ کہیں نہ کہیں دعوت کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ ذاتی جذبات در آئے، چاہے بات آپ مسلمانوں کے دائرے کے اندر کہیں یا بسا اوقات غیر مسلموں کے ساتھ بھی کہیں کہ ہماری دعوت میں خیر خواہی کا جذبہ کم، مناظرے کا جذبہ بہت زیادہ آتا چلا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیت جائیں، ہم جیت جائیں، ہم دلیل سے غالب آ گئے، میری بات کا اس نے جواب نہیں دیا۔ آپ کی سوچ ایسی نہیں ہو سکتی، آپ کی سوچ ایسی نہیں ہو سکتی۔ آپ حجت اور دلیل اس پہ قائم کریں گے جو سرکش ہے، گمراہ ہے، جس کے بارے میں پتا ہے کہ ہدایت سمجھ میں آ رہی پھر بھی وہ آدمی ضد کر رہا، وہ سرکش۔ لیکن ساری قوم تو ایسی نہیں، قوم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ان کے اندر وہ خود کتنے سرکش ہیں، یا ان کے اندر شیطان گھس کر سرکشی ان سے کتنی کروا رہا ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صحابی حضرت عبداللہ، ان کا لقب تھا حمار۔ زمانے جاہلیت میں ان کو شراب پینے کی بڑی عادت تھی، ان کو شراب پینے کی بڑی عادت تھی حضرت عبداللہ کو، ان کا لقب حمار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا معاملہ اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی شراب پی لی۔ اللہ کے نبی نے حد جاری کی، دوبارہ شراب پینے کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی نے پھر حد جاری کی۔ ایک سے زائد مرتبہ بار بار جب لایا گیا تو اللہ کے نبی نے حد جاری کی، جو ان کا حق بنتا تھا، جو ان کی سزا بنتی تھی وہ دی۔ لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا، اخزاہ اللہ ما اکثر ما یؤتی بہ، اللہ اس بندے کو رسوا کرے، کتنی مرتبہ لا کر اس کو سزا دی جاتی ہے پھر بھی باز نہیں آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہی، اور میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی قوم سے متعلق جو آپ کا احساس ہو وہ یہ احساس ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس صحابی کے بارے میں جن پر شراب پینے کے نتیجے میں حد جاری ہوئی اور بار بار ہوئی، اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ لا تعینوا الشیطان علی اخیکم، اللہ کے نبی نے کہا اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کی مدد نہ کرو۔ ایک تمہارا بھائی ہے اور دوسرا شیطان ہے جو اسے بہکا کر غلط راستے پہ لے جا رہا ہے، بار بار شراب پینے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب تم اگر یہ کہو گے اللہ تجھے رسوا کرے تو ہوگا کیا؟ یا تو شیطان اور طاقتور ہو جائے گا، یا اس کی طبیعت میں ضد پیدا ہو جائے گی اور وہ جا کر تمہارے کہنے پہ اور زیادہ اگر بھٹک جائے اور زیادہ بہک جائے تو کیا ہوا؟ تم جیت گئے؟ نہیں، تم ہار گئے، تمہارا بھائی ہار گیا، شیطان جیت گیا۔ اس طرح تم شیطان کے مددگار ہو گئے۔ لا تعینوا الشیطان علی اخیکم، تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کہا ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، جو بات میں اس کے بارے میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک وہ صحابی جن سے شراب پینے جیسا جرم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ گواہی دی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بندہ ہے۔ اپنے جو لوگ ہیں اپنی قوم کے بارے میں اس فرق کو آپ ذہن میں لے کر چلیں۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سرکش بھی ہوتے ہیں، ضدی بھی ہوتے ہیں، ہٹ دھرم بھی ہوتے ہیں، بات ان کے سامنے سمجھائی جاتی ہے۔ اسلام کہتا ہے صبر کے ساتھ ان کے ساتھ لگے رہو۔ کیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکش نہیں تھے؟ ضدی نہیں تھے؟ ہٹ دھرم نہیں تھے جب تک جاہلیت کے زمانے میں تھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلسل دعوت بھی اور مسلسل دعا کے نتیجے میں اس عمر کو بدلا۔ تو عمر کیا ہوئے؟ عمر کیا ہوئے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کے ذریعے ہمیں وہ طاقت عطا کی کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد ہی کھلے عام ہم نے مسجد حرام کے اندر اللہ کی عبادت کرنی شروع کی ہے۔ یہ بات آپ سمجھیں کہ ضدی اور ہٹ دھرم انسان کے ساتھ ضرورت پڑتی ہے کبھی لہجہ سخت کرنے کی، کبھی انداز سخت کرنے کی، کبھی مختلف اسلوب اختیار کرنے کی، لیکن اس کے پیچھے بھی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس کی ہدایت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ باقی ہدایت کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیں، جس کو ہدایت نہ دیں اللہ تعالیٰ نہ دیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بھائیو اگلی بات جس کا مجھ کو اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ ہم اور آپ دعوت کا کام کرنے سے پہلے جس علاقے میں جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، وہاں آپ کا مدعو کون ہے اس سے متعلق اچھی پہچان پیدا کریں۔ آج ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پہلے سے موضوعات طے ہیں، ہمارے پاس موضوعات طے ہیں اور ہم چاہیں گے ہم وہی جا کے سنا کر آئیں گے۔ ٹھیک ہے،
دین کی بات ہے، خیر کی بات ہے، اچھی بات ہے، اور کچھ نہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہوگا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے میں نے منتخب کیا اس کے مقابلے میں وہاں کے لوگوں کی ضرورت اس سے ہٹ کر کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ آپ ان کو پہچانیے، ان کی ضرورت کیا ہے، ان کی ضرورت کیا ہے، وہاں کے حالات اگر آپ جانتے ہیں آپ خود منتخب کیجئے عنوان، اور اگر آپ نہیں جانتے اس سماج کے کسی عقل مند سمجھدار انسان سے مشورہ کیجئے، کم از کم اتنا تو ہوگا، پورا نہیں تو قریب اندازہ تو آپ کو ملے گا کہ وہ کون ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو بتایا، انک تأتی قوما اہل کتاب، اے معاذ آپ جن کے پاس جا رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اہل کتاب ہیں، وہ آسمانی کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہاں جن کو تم نے دیکھا ہوا ہے جو مکہ کے مشرکین وہ نہیں، بلکہ یہاں یہود جو دیکھیں ان جیسے یہودی یا نصارہ تم کو ملنے والے اہل کتاب سے تمہارا سامنا ہے۔ آپ اپنے مدعو کو پہچانیں۔ میں بات لمبی نہیں کروں گا، یہ مدعو کو پہچاننے کے معاملے میں آپ کے سامنے کہوں۔ ابھی کل کی میں بات بتا رہا ہوں، میرے ساتھ احباب تھے، کل میں بھج سے واپس ادھر آ رہا تھا تو بھج سے آتے ہوئے دائیں طرف مسلسل ہم نے دیکھے کہ کچھ لوگ چلے جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے اندر، اور ہر تھوڑے فاصلے پر باقاعدہ ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے اور سواریاں بھی جا رہے ہیں جس پہ جھنڈے لگے ہوئے۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ اسی علاقے کے اندر ایک مزار ہے جس مزار کا سالانہ عرس قریب ہے، اور اس کے لیے 300 کلومیٹر سے پیدل چل کر لوگ وہاں عرس میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کی قوم ہے، آپ کا علاقہ ہے، اور میں کہوں بھج کے لوگ، مجھے پتا چلا تقریباً 55 علماء 57 علماء وہیں سے آئے ہیں، وہ تو آپ کے راستے سے ہو کے جا رہے ہیں، وہ آپ کے دروازے سے ہو کے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی قوم کو پہچانیے، آپ اپنی جو روز کی تقریریں درس ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اب اس قوم کی ضرورت، اپنی قوم کو پہچان کر کچھ کیجیے۔ اور میں اسی سے ملتی جلتی بات کہوں، اس ملک کی غیر مسلم کو آپ دیکھیے، کوئی بھی کسی فن میں تھوڑا سا مہارت حاصل کر لیا کسی میدان میں، اسے گارڈ بنا لیا، گارڈ آف ایکٹنگ، گارڈ آف کرکٹ، گارڈ آف بزنس، گارڈ آف فلاں، ہر چیز کا خدا بنا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا جسے کہتے ہیں، رب جسے کہتے ہیں، اس سے متعلق ان کے نظر میں کوئی واضح تصور نہیں، رب کی عظمت کا انہیں پتا نہیں، رب کی پہچان ان کو نہیں، اس قوم کو پتا نہیں کہ خدا کس کو کہتے ہیں، رب کس کو کہتے ہیں، وہ مقام کسی کو دینا ہو تو وہ کون ہوگا۔ آپ اس قوم کو پہچان کر آپ تعارف کروائیے، آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر بات کیجئے، اللہ تعالیٰ کی جلالت پر بات کیجئے، اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات کا اپنی قوم کو پہچانیے اور قوم کی ضرورتوں کو پہچان کر گفتگو کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور اسی ضمن میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بعض اہل علم کا یا بعض علماء کا یہ رویہ بہت غلط ہے۔ اپنی بات ہے، ہم اندر کی بات کریں تو میں بات صاف کہوں، یہ بہت غلط ہے کہ ہم موضوعات کے انتخاب میں یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ لوگوں کی ضرورت کیا ہے۔ ہم انداز اور اسلوب اختیار کرنے میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس انداز کو پسند کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا انداز ان کے لیے مفید ہوتا ہے۔ فرق بہت ہے۔ ڈاکٹر اگر مریض کو پوچھ کر دوا دینے لگے تو وہ علاج نہیں کر سکتا، ڈاکٹر اگر مریض کی مرضی کے مطابق چلنے لگے تو اس مریض کا علاج نہیں کر سکتا۔ اس کی تسلی کا سامان وقتی طور پہ کر سکتا ہے، اس کے ذوق کا اسے راضی کر سکتا ہے، لیکن اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ڈاکٹر اپنی قوم کو پہچانیے، آپ کی قوم کی ضرورت کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، اور ان کو سمجھ کر آپ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ان کے سامنے معاملہ کیجیے۔ آپ کو پتا ہے ڈاکٹر کو ضرورت پیش آتی ہے، وہ آپریشن تک کر دیتا ہے، آپ کے جسم کا حصہ کاٹ کر الگ کر دیتا ہے، آپ کے جسم کا حصہ تک کاٹ کے الگ کر دیتا، اور بسا اوقات بعض مریض اتنے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ ان کو بڑی شکایت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر نے میرے جسم کا ایک حصہ الگ کر دیا۔ لیکن وہی جب آدمی صحت مند ہو کر سامنے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہی مریض احسان مند ہوتا ہے، کہتا ہے کہ شاید تم نے اس دن میرے جسم کا حصہ نہ کاٹا ہوتا تو آج میں شاید زندہ نہ ہوتا۔ آپ ڈاکٹر بنیے، موضوعات کا انتخاب آپ اپنی پسند سے کریں یا لوگوں کی پسند سے کریں، پسند سے زیادہ لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ یہی تو آپ کا کام ہے، یہی تو آپ کا کام ہے۔ آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں آئے، لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے آپ آئے ہیں۔ آپ اس چیز میں رکھیں، مدعو کو پہچان کر اپنی دعوت میں اس کا پورا لحاظ کرنے کی کوشش کریں، یہ بڑی اہم ضرورت ہے۔ اس سے ہٹ کر ایک اور پہلو بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے بہت سارے ایسے ہمارے اپنے علماء ہیں، دعات ہیں، ائمہ ہیں، ان کا اپنا انفرادی کردار ماشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، بڑا اچھا ہے۔ وہ ایک انڈیویجول کی حیثیت سے، ایک فرد کی حیثیت سے اپنی استطاعت بھر بڑا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے
آپ علماء کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ آپ فرد کی حیثیت سے اپنی اپنی جگہ کام کریں، لیکن باہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تال میل بھی پیدا کریں، آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں، میں صرف ایک حوالہ آپ کو دیتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا رشتہ آسمان سے جڑا ہوا ہے، آپ کی رہنمائی اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حکم یہ دیتے ہیں کہ آسمان کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن زمین والوں سے آپ کا مشورہ بھی جاری رہنا چاہیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کے ساتھ مشورہ کیجئے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ علماء اس بات پر بھی غور کریں کہ آپ کے انفرادی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے باہمی تعاون کی اور آپ کی اجتماعی ذمہ داری کی ایک حیثیت ہے، اس کو بھی پہچاننے کی کوشش کریں حتی المقدور جہاں تک ہو سکے۔ اور یہ جو بات میں کہوں، یہ جو جمعیتیں بنی ہیں ہمارے پاس، اسلامی شریعت میں کسی جمعیت و جماعت کا کوئی وہ تصور نہیں کہ ہر جماعت اپنا اپنا ایک جھنڈا لے۔ اس جمعیت کے بنانے کا مقصد ہی اصل میں یہ تعاون ہے۔ یہ تعاون کا مقصد اگر یہ جمعیتیں پوری نہ کریں تو ان کا وجود بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ آپ یہ تعاون آپس میں رکھیں، یہ تعاون آپس میں رکھیں، علماء باہم مل کر کام کریں، بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے سلسلے میں خاص طور پر میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نصیحت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی، بخاری و مسلم وغیرہ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا۔ تین باتیں، اور یقین مانے تینوں باتوں میں اتنی گہرائی ہے کہ اس پر مستقل بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو، ہمیشہ آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرو، مشکلات نہ پیدا کرو لوگوں کے سامنے۔ دین کے معاملات میں جتنی گنجائش نکل سکتی، آسانی کا مطلب نہیں کہ دین کے معاملے میں چھوٹ دیتے چلے جاؤ، نہیں، جو اسلام نے پابندی رکھی ہے وہ پابندی رکھو، لیکن یہ بات سمجھو کہ اسلام جو ہے تیسیر، آسانیوں کو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ملحوظ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی دو کام میں اختیار دیا گیا، ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما، اللہ کے نبی نے آسان کام پسند کیا۔ آپ باہمی تعاون کے ذریعے یہ چیز بھی اپنائیں کہ آپ لوگوں کے لیے دین کے معاملات میں جتنی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، جو شریعت میں گنجائش نکلتی ہے، اپنی طرف سے چھوٹ دینے والی بات نہیں، جو آسانی بنتی ہے وہ آسانی لوگوں کے اندر کے سامنے پیدا کریں۔ اور دوسری چیز بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبری دینے والے بنو، لوگوں کے اندر نفرتیں پھیلانے والے نہ بنو۔ آپ کا انداز، آپ کا اسلوب، آپ کے الفاظ، آپ کا طریقہ معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ خیر کا منبع بنیں، آپ کی طرف سے شر نہیں اٹھنا چاہیے، سماج میں آپ کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ ہاں، توحید کو اگر کوئی مسئلہ سمجھے تو بات الگ ہے، وہ مسئلہ نہیں، وہ لوگ بنائیں گے جو شرک پہ ہے وہ توحید کو مسئلہ کہے گا، اس کا اعتبار نہیں، لیکن وہی توحید پیش کرنے کا آپ کا انداز اگر غلط ہے تو وہ مسئلہ ہے۔ سنت آپ پیش کریں، کوئی کہتا ہے سنت کی تبلیغ مسئلہ ہے سماج میں، نہیں، مسئلہ نہیں، وہ سماج کی ضرورت ہے، لیکن وہی سنت سمجھانے کا طریقہ اور انداز آپ کا اگر غلط ہے، آپ اس پر نہیں، تو پھر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ مسئلہ بن رہے ہیں۔ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ بشرا ولا تنفرا، آپ خوشخبری دیں، نفرت نہ پھیلائیں، نفرت پھیلانے والا کام آپ نہ کریں۔ اور تیسری بات، بڑی اہم نصیحت اللہ کے نبی نے کی اور علماء کرام کو آج بڑی شدید ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمائی وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کی کوشش کرو، آپس میں اختلاف نہ ہونے پائے۔ بھائیو، یہ بڑی اہم نصیحت ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ان میں سے ہر ایک نصیحت اپنی جگہ پہ بڑی تفصیل چاہتی ہے، لیکن مختصر یہ کہ آپ کی اپنے جو اختلافات ہوں گے، وقتی طور پر کوئی جزوی اختلاف کسی مسئلے میں ہوگا، کوشش کیجئے اسے اپنے دائرے میں رکھ کر امت کے سامنے ایک متفق علیہ یا علی الاقل جو دلیل کی روشنی میں راجح ہوتا ہے اس کو سامنے لائیں۔ لوگوں کے اندر اختلافات کو بڑھانے کے بجائے آپس میں ایک دوسرے سے لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور ظاہر بات ہے ان ساری باتوں میں معیار کتاب و سنت ہوں گی، معیار سلف صالحین کا منہج ہوگا، اس چیز کو آپ ملحوظ رکھیں۔ آخری بات جو کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس وقت جو آپ کے سامنے موجود مواقع ہیں، آپشنز جو آپ کے سامنے اویلیبل ہیں، ان کو پہچان کر ان کا بہتر استعمال کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسلمانوں کے اندر کام کرنے کا بڑا زبردست راستہ ہے،
لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کا استغلال صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا. یعنی خطیب کو جمعرات تک یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے میری قوم کو کل جمعہ کے دن کیا سمجھانا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا آپ کا کام. آپ تو قوم کو پہچاننے والے، ان کو پتا ہے، بلکہ آپ کو جو ہے 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے سے پتا ہونا چاہیے مجھے یہ بھی ان کو سمجھانا، یہ بھی سمجھانا، یہ بھی سمجھانا. ہاں اس جمعہ کی مناسبت سے یہ شاید بہتر ہوگا، اگلے جمعہ کے حساب سے شاید یہ بہتر. وقت سے پہلے آپ کے پاس مدعو کے اعتبار سے موضوعات کی تیاری رہنی چاہیے. جمعہ کا استغلال صحیح ڈھنگ سے کریں، یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ، اور میں خاص طور پہ آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا، علماء ہیں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جماعت اہل حدیث کی اس ملک کے اندر جو تاریخ رہی ہے اس میں ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں جو درس قرآن اور درس حدیث ہوتا ہے، نماز فجر کے بعد ہوتا ہے، نماز عصر کے بعد. ان کی کوئی خاص فضیلت نہیں کہ فجر کے بعد ہو، عصر کے بعد ہو، نہیں. یہ لوگوں کی سہولت پر جاتی ہے بات. کسی علاقے میں لوگوں کے لیے ظہر کا وقت مناسب ہوگا، ظہر میں کیجئے. عشاء میں بہتر ہو، عشاء میں کیجئے. سہولت کا مسئلہ ہے، کوئی شرعی مسئلہ نہیں، فجر بعد ہو، عصر بعد ہو. لیکن یہ جو دروس کا سلسلہ چلا ہے، آپ یقین مانیں جماعت اہل حدیث نے جو کتاب و سنت کی دعوت کی تبلیغ کی ہے، اس میں ان دروس کی بڑی اہمیت ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پر محنت بہت کریں. اس میں آنے والے لوگ آپ کو بھیڑ نظر نہیں آئے گی، کوئی 1 آدمی، کوئی 2 آدمی، کوئی 3 آدمی ہی نظر آئیں گے آپ کو، لیکن اس میں بڑا خیر ہے، بڑی برکت ہے. اور مسجد میں ہونے کی وجہ سے اس کی تاثیر ہی الگ ہے. پوری جماعتی تاریخ کو دیکھ رہے، بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ان دروس نے، میں بالخصوص جنوبی ہندوستان کی حد تک تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنا کام ان دروس نے کیا ہے اتنا کام شاید کسی اور ذریعے نے نہیں کیا ہے. آپ ان دروس کی بھی اہمیت کو پہچانیے. اور تیسری ایک چیز جس کی طرف سے بڑی غفلت ہے وہ ہے انفرادی سطح پر کام کرنے کا مزاج ہمارے اندر نہیں رہ گیا ہے. انفرادی سطح کا مطلب 1 to 1 جسے کہتے ہیں، ایک آدمی سے سامنا کرے، ملاقاتیں کرے، بات کرے، مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، آپ کی بستی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، ایک دوسرے سے مل کر بات کرنے کی کوشش کیجئے. اکثر و بیشتر جب آدمی سے انفرادی طور پہ ملتے ہیں وہ زیادہ کھلتا ہے اور زیادہ بہتر سمجھتا ہے. جماعت میں آپ ایک بات کہہ کر چلے جاتے ہیں، کتنا سمجھا نہیں سمجھا پتہ نہیں. اور جب انفرادی سطح پہ بات کرتے ہیں، ہر آدمی کے ذہن کو سمجھ کر اس کے ذہن کے مطابق آپ بات کر سکتے ہیں. زمانہ بدل گیا، زمانہ اسٹیجوں کا ہو کر رہ گیا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کام کرنا ہی دعوت ہے. صرف یہ بھی دعوت ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن انفرادی سطح پر کام کرنے کی کوشش کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا غالب حصہ کہیے، بلکہ یوں کہیے تقریباً دعوت وہ انفرادی سطح پر کام کرنے والی دعوت ہے. اس پر محنت کرنے کی بڑی ضرورت ہے. افسوس اس کا ہے کہ علماء کرام کا کردار اس معاملے میں بہت محدود ہو گیا ہے. یہ انفرادی سطح پہ غیر مسلموں کی بھی بات ہے، مسلمانوں کے اندر بھی بات ہے. فرد کو فرد سے ملانا اور اس پر محنت کرنے کی عادت ڈالیے. اس میں دیکھنے کے لیے زیادہ کچھ دکھائی نہیں دے گا. آپ کے گفتگو 1 گھنٹے پر 1 آدمی سن رہا ہے، وہی آپ سمجھتے ہیں میں لیکچر دے رہا ہوں 2000 آدمی سن رہے ہیں. نہیں، جو برکت اس 1 آدمی کے اندر آئے گی آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے. آپ اس پر کام کیجئے. اور ایک آخری بات اس سلسلے میں جو کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ سب سے بڑھ کر آپ اس حقیقت کو یاد رکھیے کہ آپ کا وجود خود ایک بہت بڑی دعوت ہے. آپ دیکھیے کہ اپنے آپ کو کیسی دعوت آپ بنانا چاہتے ہیں. آپ کا وجود سماج کے اندر یہ لوگوں کے لیے بہت بڑی دعوت ہے. آپ اپنے آپ کو کیسے اس ذمہ داری کا اہل بناتے ہیں. ابھی پچھلا جو خطاب میرا ہوا میں نے اس میں صالحیت کی بات کی. میں صرف صالحیت کی بات نہیں کروں گا، صالحیت سمیت آپ سماج کے لیے کتنے حریص ہیں، سماج کا کتنا درد ہے، سماج کا کتنا بھلا برا سوچتے ہیں. آپ کو دیکھ کر لوگ آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہوں گے. آپ کا وجود اپنے آپ میں بہت کچھ معنی رکھتا ہے. آپ کی صبح سے شام تک زندگی آپ کی اپنی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک داعی کی زندگی کا اکثر حصہ ذاتی کم ہوتا ہے، قومی اور جماعتی زیادہ ہوتا ہے. اس چیز کو سمجھ کر آپ اپنے اس کردار کو بھی کہ میں جہاں رہوں گا میری ایک حیثیت، میری پہچان باقی رہے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے مسجد میں بھی دیکھا، بازار میں بھی دیکھا، گھر کے اندر بھی خواتین سے پوچھ کر معلوم کیا وہاں کیسے رہتے تھے، میدان جنگ کے اندر بھی دیکھا، سفر میں دیکھا، حضر میں دیکھا، عبادات میں دیکھا، معاملات میں دیکھا. قوم بھی آپ کو نائب رسول کی حیثیت سے وہیں سب دیکھنا چاہتی ہے. آپ اس حقیقت کو سمجھ کر اپنے وجود کو واقعی معنوں میں اس کا اہل بنانے کی کوشش کیجئے. ایک بات بڑی اہم رہ گئی جو میں نے جس کے لیے شروع میں گفتگو کی تھی، وہ بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی، تقسیم کی جب ہم نے بات کی کہ اس وقت ذمہ داری دنیا کی، قوم کی جو دنیا کی ذمہ داری وہ کچھ اور لوگ سنبھال رہے ہیں، اور علماء عام طور پہ دینی مسائل میں ہیں. میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ صحیح تال میل ان کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کیجیے.
آپ کو بڑی ذمہ داری یہ نبھانا ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے چلیں، ان لوگوں کو جو ہے سمجھائیں دین میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، قوم کے حق میں مفید کیا ہے، مضر کیا ہے۔ آپ کو یہ ذمہ داری بھی نبھانی پڑے گی کہ قوم کے جو دنیا کے مسائل ہیں، ان دنیا کے مسائل میں بھی آپ کو وقتاً فوقتاً رہنمائی کرنی پڑے گی، اور رہنمائی کرنے کے لیے اس میں بڑی نزاکتیں ہیں کہ کب آپ دیکھیں گے کہ یہ انفرادی بات اچھی ہے، کب آپ کو لگے گا دو چار لوگوں کے ساتھ جا کر بات کرنا اچھا ہے، کب آپ کو لگے گا کہ اسے بجائے ان کو مخاطب کرنے کے سماج کے مسئلے کے طور پہ بات کرنا بہتر ہے۔ الگ الگ حالتیں ہوتی، ایک عالم دین علم والا ہوتا ہے، بصیرت والا ہوتا ہے، اسے یہ فرق معلوم ہونا چاہیے۔ اس طرف بھی بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ دو دھڑے جو قوم کے مسائل لے کر، قوم کی نمائندگی لے کر مختلف پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، ان کا لگتا ہے علماء سے کوئی تعلق نہیں، اور علماء سے دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور الٹا یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر علماء یونیورسٹیاں، کالجز نہیں چلا رہے، علماء حکومتی اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن آج اگر قوم حکومتی اداروں میں پچھڑی ہوئی ہے، اگر قوم تعلیمی میدان میں ترقی نہیں کر رہے، لوگ اس کی ذمہ داری بھی علماء کے سر ڈال کر علماء کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں بات کہنا چاہوں گا، غلط ہے یہ، جو جس کی ذمہ داری اس وقت نبھا رہا ہے اس کا محاسبہ کیجئے، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہاں، آپ علماء اس حد تک ضرور ذمہ دار ہو سکتے ہیں کہ آپ کا فرض بنتا ہے آپ ان کو بھی رہنمائی کی کوشش کریں۔ آپ پوری طرح ذمہ دار نہیں قوم کے ان سارے مسائل کے، لیکن قوم کے رہنماؤں کی رہنمائی کرنے کے آپ ذمہ دار ہیں، اس کی کوشش کیجئے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔